أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. نہ خوشی اچھی اے دل نہ ملال اچھا ہے، سبحان اللہ. یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. سبحان اللہ. یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. اہل دنیا کے لیے مال و ملال اچھا ہے، میں بہت برا بھی ہوں میرا فخر میں حال اچھا ہے. میں بہت برا بھی ہوں میرا فخر میں حال اچھا ہے. اور وہ گر خوشی سے رہے مولا پہ لٹانے والے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. سبحان اللہ. کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. کبھی دیکھا نہ سنا قاری قرآن ایسا، چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنانے والے. سبحان اللہ. ہاں ہے بے صبری بڑی دل نو، ہے بے صبری بڑی دل نو، دعا منگیو صبر آوے. سبحان اللہ. سکھ سانو او جیڑے مکھ دی سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے. اور شب مہران رب بولا رکے جبریل سدراتے، میرے محبوب بنو آنکھو، میرے محبوب بنو آنکھو، او بن پوچھیاں گزر آوے. میرے محبوب بنو آنکھو، او بن پوچھیاں گزر آوے. جیڑے مکھ دی سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے. اور مرن تو بعد ہے حاکم اے خو دل وچ تمنائے،
ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਰ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਰ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਵਲ ਲਈ ਸਰ ਆਵੇ। ਬੇਸਬਰੀ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਆ ਮੰਗਿਓ ਸਬਰ ਆਵੇ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। छोटा सा हुक्म है, मीम होगा शर्म नाम के रखूंगा। अव्वल हम दसना जो मालिक हर हर दा उस दा नाम मुजतारन वाला। यारा किसे मैदान नी हरदा ते कुत्ता मालिक नो पहचाने ते विच हज़ारां लखां मेरा मालिक कितना नेड़े मैं नाना तका मेरा मालिक कितना नेड़े ते मैं नाना तका। रहमत दा दरिया विलाई उत्ते हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा मौला बख्शे मैनू ते कम बन जांदा मेरा। आदम चिश्ती साहब के बाद वार्ता के बाद फिर आदम जी साहब फरमांदे नी मां दे दिल नरम गुलाबों ते कद कर कबूल जुदाई। और पुत्रा दे लख ऐब छुपावन यारा सुन सुन के हर बुराई। और माल तंदौलत चा पेश करेवन ते कर लें कबूल गदाई। और आज़म उस की जन्नत जाना यारा जिस्मां दी कदर ना पाई। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान
سکھ مترا دیودری کیوں دلڑی اداس گلیری لولو وچ شوق چنگیری آج نینا نے لایا کیوں اس صورت نو میں شانا اوہ سچیا کھاتے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیا مل کے کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مکھ چند بدر شانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زبت اکھ مستانی مستانی محمور رکھی این مدبر سبحان اللہ آج ملکا مایک سنکا مایک ملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکی کتھے جا لڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی بگڑی بڑی گسنی گلاں اسنیاں بانے ماری بگڑی بڑی گسنی گلاں اسنیاں بانے تائیوں رحمت وسنی گلاں اسنیاں بانے اوکھا ویلا جدوں اچھنا نارا سونے دا لائی کنیا اوکھا ویلا جدوں اچھنا نارا سونے دا لائی کنیا میرے اپروں بلا نسنی گلاں اسنیاں بانے میرے اپروں بلا نسنی گلاں اسنیاں بانے غم دنیا دے دور ہوئے خوشیاں دی بہار آئی ہن زندگی پئی ہسنی کیونکہ گلاں اسنیاں بانے ماری بگڑی بڑی گسنی گلاں اسنیاں بانے آج حضرت حسین کی اہلیہ اور شبیر کبیر اور زین کی والدہ محترمہ کے سالے صاحب کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں تو ماں کی شان میں چند اشعار پیش کرتا ہوں ایڈیاں
ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں، ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں، پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے، او ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے، اور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں، ماں دا شاکر انت وچھوڑا سہنا ہے، آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا بیڑا ہے، بسم اللہ دیا پھر صداواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب والدین چلے بھی جائیں ان کی دعائیں ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے تو پادانی ڈر مینوں او چھاواں میرے نال نے، لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے، لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے، پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابشی، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، ہو باپ مرے اور سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی، پایا باج محمد بخشا، ماوا باج محمد بخشا، تے کون کرے رکھوالی، تے پائی پائیاں دے او بیلی ہوندے، تے پائی پائیاں دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد، تے باواں ٹھنڈیاں چھاواں، تے ماں مرے او مک جاندے پیکے، تے پیو مرے کر ویلا، شالا مرن نبیر کسے دے، تے اجڑ جاندا جے میں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ لله وكفى الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وبالوالدين إحسانا، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم۔ واجب الاحترام میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عمر سے مجھ میں چھوٹے اور عمر میں مجھ سے بڑے، علم اور عمل کے لحاظ سے مجھ سے بہتر لوگ یہ اس محفل میں موجود ہیں۔
آج کی یہ خوبصورت محفل ایصال ثواب کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ میں میزبان محفل جناب کبیر اعظم صاحب اور ان کے بھائی شبیر اعظم صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو قرآن اور احادیث کے حوالے سے کروں۔ مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہوگی کہ اللہ پاک مجھے حق بات کہنے اور اس پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے حوالے سے قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پیغمبر، ایک ہوتا ہے صدیق، اس کا مطلب بھی دوست ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے خلیل۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم خلیل اللہ کے لقب سے پکارا، اور خلیل وہ ہوتا ہے جسے لنگوٹیا پنجابی میں کہتے ہیں، لنگوٹیا یار، جس کے ساتھ راز کی باتیں ہوتی ہیں اسے خلیل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی وہ دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جب ابراہیم نے اپنے دل سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور مومنین کے لیے دعا مانگی، تو اللہ نے اپنے خلیل کی اس بات کو اتنا پسند فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اے ابراہیم تمہاری اس دعا کو صرف تمہارے لیے ہی میں قبول نہیں کرتا، بلکہ قیامت تک جو لوگ بھی میری بارگاہ میں سر سجود ہوں گے یا اس کے علاوہ بھی یہ دعا پڑھیں گے قرآن پاک میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک میں ان کی اس دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس سے بڑا اور کیا ثبوت چاہیے جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب پہنچتا ہے یا نہیں؟ ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، تو کہہ کر بھی دعا مانگ کر بھی انکاری ہوتے ہیں کہ یہ دعا پتہ نہیں پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پہنچتی ہے کہ نہیں؟ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں اللہ میری والدہ کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، مالک الملک میرے اس غلام کی والدہ کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضور کے ہاتھ اٹھے، زبان مبارک سے یہ دعا نکلی تو ابو ہریرہ دوڑ پڑے گھر کی طرف۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا، کیوں دوڑ کر جا رہے ہو؟ عرض کی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پہلے پہنچتی ہے کہ میں پہلے گھر پہنچتا۔ یہ ہے دعا، اور دعا یہ پہنچتی ہے۔ بے شک خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے مظلومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ یہاں بڑے بڑے مالدار لوگ بھی ہیں، اپنے ملک کو چھوڑ کر اس ملک میں آ کے اپنے والدین کو بھول گئے۔ وقت کی کمی ہے، ورنہ میں اس موضوع کے اوپر اتنی گفتگو کرتا کہ نہ ماننے والے آج یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھتے کہ ہم جب بھی موقع ملے گا
اپنے مرحومین والدین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام ضرور کیا۔ بے شک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال ہے۔ اختصار سے اشارتاً ابوا کے مقام کے اوپر آپ کی والدہ جن کی عمر صرف 25 سال تھی اور آپ یتیم تھے، اور آپ کی دوسری ماں ام ایمن جن کا آپ نے دودھ بھی پیا تھا، بخار ہو گیا، اندازہ ہو گیا کہ شاید اب مجھے زندگی مہلت نہ دے، تو اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاس بلایا، آپ کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا اور فرمایا ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے اور ہر باقی کو فنا ہونا ہے۔ میرے بیٹے شاید مجھے زندگی مولت نہ دے، مگر مجھے یہ فخر ہے کہ میں ایسا بیٹا چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسا بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں جو قیامت تک میرے نام کو زندہ رکھے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کے محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، جانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، کسی فقیر کسی سائل جو در پہ آئے اس کی دستگیری کرتا ہے، اس کی امداد کرتا ہے، اس رستے سے کسی کو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیتا ہے، اور جب اس کا وہ آخری وقت آ جاتا ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اب اس کے جتنے وہ نیک کام کرنے کے اسباب تھے وہ منقطع ہو جاتے ہیں، آپ اس کو دوبارہ زندگی مہلت نہیں دیتی کہ وہ کوئی نیک کام کر سکے، کسی غریب کی مدد کر سکے، تو پھر اس کی اولاد جو وہ نیک اولاد پیچھے چھوڑ جاتا ہے، مرنے والا اپنے پیچھے 4 حقوق، بڑے حقوق 4، اور امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 12 حقوق ہیں، اگر ان 4 حقوق کی ہی تشریح کر دی جائے تو یہ 12 بن جاتے ہیں۔ ان 4 حقوق میں سے میں صرف ایک حق کی بات کروں گا، وقت شکایت اتنی اس میں فرصت نہیں ہے، کہ ایصال ثواب، جو دوست یا احباب کے ذہن میں ہے کہ ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، یا مرنے والا جو اپنا معاملہ تھے وہ اپنے کر کے چلا گیا، پیچھے والوں کو اس کو نہیں پہنچتا، تو وہ بخاری، امام بخاری کی جو احادیث کی کتب ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ احادیث نمبر 1388، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کے حبیب، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں اور مجھے یہ گمان ہے کہ اگر میری والدہ کو چند منٹ کی مہلت ملتی تو وہ مجھے صدقہ دینے کا حکم دیتی، وہ مجھے صدقہ دینے کا حکم دیتی، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو ان کے لیے صدقہ کر دے۔ اور یہ حدیث تو آپ نے بڑی دفعہ سنی ہوگی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے،
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی اور میں ان کے پاس موجود نہیں تھا، تو کیا میں ان کے لیے کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں جس سے ان کو فائدہ پہنچے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم ان کے لیے ایک کنواں کھود دو جو آج بھی بئر ام سعد کے نام سے مشہور ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ اکرام کے دلوں میں یہ بات آج کی دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے شاید یہ سوالات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے جائیں گے، ایصال ثواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جوابات رہتی دنیا تک آنے والے مسلمین اور مومنین کو پہلے ہی عطا فرما دیے۔ اور اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری کے اوپر جا رہے تھے، فضل نامی ایک صحابی حضور کے ساتھ دوسری سواری کے اوپر وہ بھی سفر میں ان کے ساتھ تھے۔ تو ایک عورت آئی، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین بوڑھے ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ حج کا فریضہ ادا کر سکیں، کیا میں اپنے بزرگ والدین کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، تم ان کی جگہ حج کر سکتی ہو۔ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر کوئی آدمی زندگی میں حج نہیں کر سکا اور اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پھر طاقت بخشی کہ وہ خود بھی کرے اور اپنے والدین کے لیے بھی حج بدل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو اپنے والدین کی طرف سے منظور فرما لے۔ اور آج کی ینگ جنریشن I just need their attention. Don't be rude to your parents. When you go to the outside and come back on 12 o'clock at the night and the father asks you, where you been? And very rudely you say, why? Why are you asking? That's not your business. That is not the way of the respect of the parents. Nabi Rahman sallallahu alayhi wa sallam said, Jannat tahat al-aqdam ummiha. The Jannat is under the feet of your mother. And how great is your father when your mother, he prepared the food for your father. He made the clothes, he made the iron of your clothes. He shines the shoes of your father. اگر ماں کی قدموں کے اندر جنت ہے اور وہ جنت کا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اتنی رسپیکٹ کرتی ہے، اس کے لیے کھانا بناتی ہے، اس کے بوٹ پالش کرتی ہے، تو باپ کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے ماں اور باپ دونوں کی رسپیکٹ جو ہے یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب اولاد اپنے والدین کو ذلیل کرے گی۔ جب اولاد اپنے والدین کو ذلیل کرنا شروع کر دے گی تو پھر سمجھو قیامت نزدیک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کی والدہ 6 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئی تو پھر after 57 years he came back to Makkah on the same way where the grave of her mother was.
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی طرف سفر کیا اور بیٹھے اور کافی دیر روتے رہے. کتنا درد ہوتا ہے اپنی ماں کا. جن کی مائیں ہیں اللہ انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے. آمین. اور دکھ وہی ہوتا ہے جو جب کسی کو کوئی لگا ہو نا اس کی اہمیت وہی جانتا ہے. تو حضور صلی اللہ آخری بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں کی شان میں یادگار میسج دیا. جب آفٹر 57 ایئر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک سے باہر نکلے تو 1,24,000 صحابہ اکرام مسجد نبوی میں آپ کے منتظر تھے. آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو یقیناً انسان کی فطرت ہے جب آدمی دیکھتا کہ میرے اتنے فالوورز ہیں تو اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے. تو جب حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں محمد عشاء کی نماز میں کھڑا ہوتا اور میری ماں پکارتی یا محمد تو میں اپنی نماز بھی چھوڑ کر اپنی ماں کی بات کرتا. میرے دوستو جن کی مائیں زندہ ہیں ان کا قدر کریں, ان کا کہا مانیں, ان کی رسپیکٹ کریں. اپنا والد زندہ ہے اس کی رسپیکٹ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اپنے ٹائم سے زیادہ لے لی, میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.